پھر بڑے جوش و خروش سے وہ پورے لشکر کو قلعے کے اندر لے گئے، یہاں تک کہ ایک کھلے میدان کے اندر نظام الدین اپنے لشکر کے ساتھ رک گیا اور شہر کے رؤسا سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد اس میدان کے اندر اس نے اپنے لشکر کو پڑاؤ کرنے اور خیمے نصب کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ حکم ملتے ہی خیمے نصب ہونا شروع ہو گئے تھے۔ نظام الدین کے پاس اب خیمے بھی بہت تھے، اس لیے جو لشکر اس کے اور سلطان جلال الدین کے درمیان حائل ہونے کے لیے آیا تھا، اس کو شکست دینے کے بعد اس کے ہاتھ کافی خوراک کے ذخیروں کے علاوہ خوراک کے لیے استعمال ہونے والے جانور اور سامان سے بھرے ہوئے چھکڑے لگے تھے، اور وہ سب پڑاؤ کے اندر منتقل کر دیے گئے تھے۔ ایک دن اور ایک رات نظام الدین نے اپنے لشکریوں کے ساتھ خیموں کے اس پڑاؤ میں آرام کیا، اور پھر اگلے روز قلعہ دار اور شہر کے لوگوں کا ایک وفد نظام الدین کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس سے التجا کرنے لگا کہ چنگیز خان کا بیٹا تولی خان ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ کالوین کے علاوہ ارد گرد کے دوسرے قلعوں اور ہرات شہر کا رخ کیے ہوئے ہے۔ اس کی آمد کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک بددلی سی پھیلی ہوئی تھی۔ آپ کی آمد سے ایک حوصلہ ہوا ہے، ہم چاہتے ہیں کل شہر کے دوسری جانب جو کھلا میدان ہے وہاں لوگوں کو جمع کیا جائے اور آپ ان سے خطاب کریں۔ جب آپ ان سے خطاب کریں گے تو ان کا حوصلہ بڑھے گا اور وہ تولی خان کے خلاف ہمارا ساتھ دینے کے لیے مکمل تیار اور متحد ہو جائیں گے۔ نظام الدین نے اس سے اتفاق کیا، لہٰذا اگلے روز شہر کی دوسری سمت جو کھلا اور وسیع میدان تھا وہ لوگوں سے کھچا کھچ بھر گیا تھا۔ ایک جمع غفیر تھا جو اس میدان میں جمع ہوا تھا۔ میدان میں اب کسی کے کھڑے ہونے تک کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ میدان کے سامنے جو حویلیاں تھیں ان کی دیواروں کے ساتھ ایک خاصی بڑی بلند شہ نشین بنائی گئی تھی۔ اس شہ نشین پر نظام الدین، عارض زوزنی، برغا خان، قلعے کا حاکم شہر اور قلعے کے رؤسا آ کر بیٹھ گئے۔ سب سے پہلے شہر اور قلعے کا حاکم اپنی جگہ پر اٹھا، سب لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ امیر نظام الدین اپنے لشکر اور ساتھیوں کے ساتھ ہمارے شہر میں داخل ہو چکے ہیں، لہٰذا آج سے میں شہر کی حاکمیت اور قلعہ داری سے دستبردار ہوتا ہوں۔ ابھی سے اس قلعے کے حاکم اور قلعہ دار ہمارے محترم امیر نظام الدین ہیں، شہر کا نظم و نسق یہی سنبھالیں گے، دفاع بھی یہی کریں گے، اور ہر ایک پر ان کے احکامات ماننا انتہائی ضروری ہوگا۔ کوئی آدمی بھی ان فرائض سے کوتاہی نہ کرے جو فرائض امیر نظام الدین لوگوں کے سپرد کریں گے۔ جواب میں لوگ انتہائی خوشی کا اظہار کرنے لگے تھے اور نظام الدین کے حق میں نعرے لگانے شروع کر دیے۔ پھر شہر کے سابق حاکم اور رؤسا کے کہنے پر لوگوں کو مخاطب کرنے کے لیے نظام الدین اٹھا اور پھر بلند آواز میں وہ کالوین شہر اور قلعے کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، میرے عزیز بھائیو، سب سے پہلے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھنا کہ محکومیت اور غلامی کا ماحول چاہے جس انداز میں بھی کار فرما ہو، انسان کو حیوان سے بدتر مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ محکومیت انسانی وحشت اور بربریت کی کھلم کھلا دلیل ہے، غلامی خونخواری اور انتشار کی بھیانک تصویر ہے۔ وحشت و بربریت کے ظلم سہنے کے بعد انسانی قوا مزمحل ہو جاتے ہیں اور عرصہ دراز تک اجتماعی ذہن پراگندہ اور ناکارہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، ہرات شہر اور تم لوگوں نے تاریخ کے بڑے اہم واقعات اور حادثات دیکھ رکھے ہیں۔ غزنوی اقتدار کے عروج زوال کی تم چلتی پھرتی داستان ہو۔ اس کے بعد تم لوگوں نے سلجوقی دور دیکھا۔ ان کے دور میں کسی غیر اسلامی قوت کی جرت نہ تھی کہ وہ مسلمانوں کے علاقوں کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھے۔ اس کے بعد مسلمانوں کے اندر انتشار اور نا اتفاقی کی لہر اٹھ کھڑی ہوئی، جس سے چنگیز خان نے فائدہ اٹھایا۔ یاد رکھنا، چنگیز خان کی یورش قہرمانیت کا خنجر بن کر اس زمین پر نازل ہوئی ہے۔ چنگیز خان اور اس کے بیٹوں کی خون آشام تلواروں سے لاکھوں مسلمان لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ عالی شان عمارتیں، قلعے، باغات اور آبی گزرگاہیں تباہ کر دی گئی ہیں۔ یاد رکھنا، یہ پہلی تباہی ہے جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں، اور جب چنگیز خان اپنی وحشت کی تکمیل کے بعد مرے گا یا یہاں سے واپس چلا جائے گا تو مسلمانوں کے علاقوں کو وہ اپنے بیٹوں میں تقسیم کرے گا۔ اگر ہم ایک قوت، ایک اجتماعی طاقت بن کر نہیں اٹھیں گے تو یاد رکھنا، ترکستان پر کوئی منگول، ہرات پر کوئی دوسرا منگول، اور ہر علاقے پر کوئی نہ کوئی منگول حاکم مقرر کر دیا جائے گا، جو ایک طرح سے بادشاہ بن کر ہم پر حکمرانی کریں گے، اور ہمارے علاقوں کو یہ منگول اپنی جاگیر سمجھ کر دونوں ہاتھوں سے لوٹیں گے۔ مقامی لوگوں سے اپنے حصے کا زر و مال، مویشی اور اناج وصول کریں گے۔ اس طرح منگول حکمران رعایا کا خون چوستے رہیں گے۔ ہمارے لوگوں کے لیے اس دور میں خوشی اور امید براری کا کوئی وقت نہیں آئے گا۔ وہ جانوروں کی طرح زندگی بسر کریں گے اور ہمیشہ لوٹ کھسوٹ کا شکار ہوتے رہیں گے۔ ان کے ہاں عزت و ناموس کا تصور تک نہیں رہے گا۔ سلطان علاؤ الدین خوارزم شاہ کی سلطنت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، لیکن افسوس، صد افسوس، سلطان نہ جانے کن کم فہموں کا شکار ہو گیا اور لاکھوں کے لشکر کو خوار کر دیا اور خود موت کا شکار ہو گیا۔ اگر وہ ایک بار خم ٹھونک کر اپنے سالاروں کے ساتھ منگولوں کے سامنے آتا تو یقیناً ہم چنگیز خان کو وہ عبرتناک شکست دیتے کہ چنگیز خان کو صحرائے گوبی تک اپنے لیے کوئی پناہ گاہ نہ دکھائی دیتی۔ ایک بات یاد رکھنا، جو قومیں نا اتفاقی کا شکار ہو جاتی ہیں زمین سے نابود ہو کر رہ جاتی ہیں۔ میں تمہارے سامنے اسلامی مملکت کے نامور اور بڑے شہر مرو کی مثال پیش کرنا چاہتا ہوں۔
منگول جب اس شہر پر حملہ آور ہوئے تو چنگیزی جھنڈوں کو شہر کے دروازے کے سامنے بلند کر دیا۔ چنگیز خان کے لشکر نے اطراف کے درختوں کے تنوں سے خندق کو بھی بھرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ پیادے اور سوار قلعے کی دیوار تک پہنچنے لگے۔ مرو کے لشکری جان توڑ کر منگولوں کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے، پر افسوس شہر کے اندر لوگوں کا آپس میں اتفاق نہ رہا۔ کچھ منگولوں کے حق میں ان سے صلح کرنے کے لیے اصرار کرنے لگے، کچھ ان کے خلاف جنگ کرنے کے درپے ہو گئے۔ اس طرح مرو شہر کی کوتاہیوں، خطاؤں اور نااتفاقیوں سے شہر منگولوں کے ہاتھ چلا گیا۔ اس کے نتیجے میں مرو میں ان گنت تعداد میں مسلمانوں کو تہہ تیگ کر دیا گیا۔ 22 روز تک یہ آتشی جنگ جاری رہی، جس میں قتل و غارت گری کا بازار گرم رہا۔ لاتعداد لوگ زخمی ہوئے۔ 30ویں روز منگولوں سے صلح صفائی کے لیے بھیجے گئے وفد نے منگولوں سے جا کے گزارش کی کہ 200,000 دینار، 3000 من غلہ، 100 گھوڑے، 100 تیز رفتار خچر اور 100 ترک اور ہندوستانی غلام منگولوں کے لشکر کی خدمت میں دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں جان کی امان دی جائے اور اس شہر کو برباد نہ کیا جائے۔ ہم پر اپنا خراج مقرر کر دیں جو ہر سال آپ کو ادا کرتے رہیں گے۔ لیکن جب صلح ہو گئی تو منگولوں نے شہر کے حاکم کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے، اس کے ملازمین اور مصاحبوں کو قتل کروا دیا اور شہر کو تباہ کرنے کا حکم دے دیا۔ ظلم کے پروردہ منگول لشکری شہر میں داخل ہو گئے۔ ہر خاص و عام کو باہر جنگل میں لایا گیا اور انہیں 4 دن تک خواتین سے الگ رکھا گیا اور پھر قتل کرا دیا گیا۔ صرف 40 صنعتکار، لوہار، ترکھان، یہ زین سازوں اور کمان سازوں کو امان دی گئی، اور اس قتل عام میں منگولوں کے لشکر میں ہر لشکری کو 210 اہل مرو ہاتھ لگے، جن کا کام تمام کر دیا گیا۔ اس کے بعد اسی طرح کی تباہی اور بربادی نیشاپور شہر پر نازل کی گئی۔ میں نے تمہارے سامنے مرگ کی مثالیں اس لیے پیش کی کہ تم آپس میں اتفاق رکھو۔ اگر تمہارے اندر اتفاق ہے تو میں پوری طرح تمہارے ساتھ ہوں، اور خداوند قدوس نے چاہا تو میں کالوین شہر اور قلعے کی حفاظت خوب کروں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد نظام الدین خاموش ہو گیا، اور وہاں جمع ہونے والے لوگ جوش و خروش سے اس کے حق میں نعرے لگانے لگے اور اس کا ہر حال میں ساتھ دینے کا عہد کرنے لگے۔ کالوین شہر اور قلعے کے لوگوں کے اس عزم و استقلال کو دیکھتے ہوئے نظام الدین اور اس کے ساتھیوں اور سالاروں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ چنانچہ اس کے بعد نظام الدین اپنے ساتھیوں اور سالاروں کے ساتھ اٹھ کر اپنے پڑاؤ کی طرف چلا گیا۔ اب اس نے دن رات ایک کر کے شاہراہ، قلعے اور شہر کی فصیل کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے ساتھ ساتھ برجوں پر متعین کیے جانے والے دستوں کو بھی مستعد کر دیا تھا۔ برجوں کے اندر تیروں کے ڈھیر لگا دیے گئے تھے، اور شہر کے اندر جو اسلحہ خانے تھے ان کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ تیر، ڈھالیں اور تلواریں بننے لگی تھی۔ اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ پیش قدمی کرتے ہوئے چنگیز خان کا چھوٹا بیٹا تولی خان ہرات کی طرف جاتے ہوئے جب بادغیس کے مقام پر پہنچا تو اس نے اپنے اطراف میں جو مخبر پھیلائے ہوئے تھے انہوں نے اسے بتایا کہ یہاں کا ایک علاقہ ہے جسے کوہ کورینان کہتے ہیں۔ اس کا ایک مضبوط قلعہ ہے جس میں جمال الدین شورچا کی قیادت میں سلطان جلال الدین کے 3000 سالار پیادہ موجود رہتے ہیں۔ مورخین کہتے ہیں کہ تولی خان نے اس قلعے کو فتح کرنا دور اندیش کے عین مطابق سمجھا، چنانچہ وہ تمام لشکر کے ساتھ اس قلعے پر پہنچا۔ ساتھ ہی مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ وہ قلعہ نہایت مستحکم تھا اور اس کے ستون بڑے مضبوط تھے۔ اس قلعے کی تعریف کرتے ہوئے ایک راوی جس کا نام حماسی ہے زمین اور آسمان کے قلبے ملا دیتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس قلعے کے بروج آسمان سے باتیں کرتے تھے۔ مٹی کی بھرائی سے پہلے پیدا ہونے والے تودے کوہ البرز کے مد مقابل تھے۔ تعمیرات کے اصول سے اس کی بنیادیں تخت الثری میں اور برجوں کی بلندی ثریا پر ہاتھ ڈالتی تھی۔ قلعہ کورینان پہنچ کر تولی خان نے اپنے بے شمار لشکر کو قلعے کے گرد گھیراؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ قلعے کے اندر ایک شیخ شریعت بھی قیام رکھتے تھے، زاہد اور عابد تھے، اور زیادہ تر لوگ انہیں خواجہ کورینان کہہ کر پکارتے تھے۔ جس وقت تولی خان کا لشکر اس قلعے کے پاس آیا تو خواجہ منگولوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے خود تیار ہو گئے اور قلعے والوں کی حوصلہ افزائی کی اور جہاد کے بارے میں مسائل سنائے۔ مقام شہادت کو سب پر عیاں کیا، لہٰذا قلعے کے سب لوگ پوری دل جمی سے سر پیکار ہو کر دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آخر تولی نے شہر پر حملے شروع کیے اور شہر کے لشکریوں اور لوگوں نے منگولوں پر تیر اور پتھر پھینکنے شروع کیے۔ مورخین کہتے ہیں کہ اس طرح یہ جنگ لگاتار 8 دن تک جاری رہی اور 8 دن تک تولی خان اس چھوٹے سے قلعے کو فتح نہ کر سکا۔ آخر کار 10ویں روز تولی خان آگے بڑھا اور اپنے خاص جھنڈے کو قلعے کے سامنے نصب کر دیا۔ لشکریوں نے جب تولی خان کا یہ دلیرانہ اقدام دیکھا تو بپھر گئے اور شہر پر حملے شروع کر دیے۔ لہذا شہر اور قلعے کے لوگ جو لگاتار 8 دن تک حملوں کو برداشت کرتے جواب دیتے رہے تھے، ان کے حواس جواب دے گئے اور وہ حوصلے ہار گئے۔ لہذا تولی خان نے قلعے کو فتح کر لیا اور خواجہ کورینان کو قلعے کے نوجوانوں، بچوں اور بوڑھوں سمیت قتل کر دیا گیا۔
قلعے کی دیواریں مسمار کر کے سطح زمین کے برابر کر دی گئیں۔ قلعے کورینان کو فتح کرنے کے بعد تولی خان نے چند روز وہاں قیام کیا اور اس کے بعد پھر اس نے پیش قدمی شروع کی اور ہرات شہر کا رخ کیا۔ کوچ کرتے وقت اس نے کچھ لوگوں سے پوچھا کہ ہرات وہاں سے کتنے فاصلے پر ہے اور راستے میں کون سے مقامات آتے ہیں۔ تولی خان کو ہرات کے فاصلے کے متعلق بتایا گیا اور یہ بھی بتایا گیا کہ راستے میں قلعہ طوی، اس کے بعد قلعہ قوسیہ ہے اور پھر قلعہ کالوین ہے۔ اس انکشاف پر تولی خان نے اپنے 2 سالاروں کو ایک لشکر دے کر اپنے آگے روانہ کیا اور انہیں ہرات کے راستے میں پڑنے والے قلعوں کو فتح کرنے کے لیے روانہ کیا اور یہ حکم دیا کہ اگر ان قلعوں کے لوگ مطیع ہو جاتے ہیں تو ان کو وہاں سے نکال کر ماون نہر کی طرف بھیج دیا جائے، اگر تسلیم نہیں کرتے تو فتح کرنے کے بعد سب کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ دونوں منگول سالار اپنے لشکر کو لے کر آگے بڑھے۔ پہلے قلعہ طوی کا رخ کیا۔ قلعہ طوی والوں نے جان توڑ کر مقابلہ کیا۔ 5 دن تک وہاں جنگ ہوئی۔ قریباً 1000 منگول لشکری اس جنگ میں مارے گئے اور اتنے ہی زخمی ہوئے۔ 6 روز جا کر منگول قلعے کو فتح کرنے میں کامیاب ہوئے۔ مورخین لکھتے ہیں طوی نام کے قلعے میں 8000 مسلمان مارے گئے۔ اگلے روز صبح کے وقت منگولوں کا یہ لشکر کوسوی نام کے قلعے کی طرف بڑھا۔ وہاں کے لوگوں نے قلعے طوی کا حشر دیکھتے ہوئے اطاعت قبول کر لی۔ منگول سالاروں اور لشکریوں نے کوسویہ کے لوگوں سے کافی مال و متاع حاصل کیا اور ان سب کو ماورن نہر کی طرف نکال دیا۔ اس کے بعد قلعے کی دیوار کو مسمار کر دیا گیا۔ 15 روز کے بعد وہ بے اندازہ مال غنیمت اور قیدیوں کے ساتھ تولی کے پاس پہنچ گئے۔ تولی نے پھر پیش قدمی شروع کی۔ آگے جا کر اس نے پھر پوچھا کہ اس کے آگے کون سا قلعہ آئے گا تو اسے بتایا گیا کہ کالوین نام کا قلعہ اب آگے آئے گا۔ تولی خان پر یہ بھی انکشاف کیا گیا کہ قلعہ بڑا مضبوط اور مستحکم ہے، اس کے اندر ایک لشکر بھی ہے جو مدافعت کر سکتا ہے۔ تولی خان نے اسے کوئی اہمیت نہ دی اور جو 2 سالار اس نے طوی اور کوسویہ نام کے قلعوں کو فتح کرنے کے لیے بھیجے تھے انہیں ہی مقرر کیا۔ اس بار ان کی کمانداری میں 30,000 کا ایک جرار لشکر دیا اور انہیں حکم دیا کہ وقت ضائع کیے بغیر کالوین نام کے قلعے کو فتح کریں، اور ساتھ ہی ان پر یہ بھی انکشاف کیا کہ وہ باقی ماندہ لشکر کے ساتھ آہستہ آہستہ سفر کرتے ہوئے قلعہ کالوین تک آئے گا اور اس کے کالوین پہنچنے تک قلعہ اور شہر فتح ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ وہ دونوں سالار 30,000 کے لشکر کو لے کر کالوین نام کے قلعے کی طرف بڑھے، جہاں پہلے ہی نظام الدین اپنے لشکر کے ساتھ قیام کیے ہوئے تھا اور اسے تولی خان اور اس کے لشکریوں کی پیش قدمی کے متعلق اس کے پھیلائے ہوئے مخبر برابر اطلاع دے رہے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جن 2 سالاروں کو قلعہ فتح کرنے کے لیے تولی خان نے مقرر کیا تھا ان میں سے ایک کا نام بکوج اور دوسرے کا نام تربی تھا۔ نظام الدین ایک روز کالوین شہر کی فصیل کے اوپر عارض زوزنی، برغا خان اور اپنے دیگر سالاروں کے علاوہ قلعے کے سابق حکمران اور قلعے کے اندر جو پہلے سے لشکر تھا اس لشکر کے سالاروں کے ساتھ فصیل اور برجوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے برجوں کی مرمت کر کے انہیں خوب مستحکم کر دیا تھا۔ اس کو یہ خبریں تو پہنچ چکی تھیں کہ چنگیز خان کا بیٹا تولی خان ہرات کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے اور راستے میں آنے والے قلعوں کو فتح کرتا جا رہا ہے۔ چنانچہ جس وقت وہ برجوں کے اندر تیروں کے ڈھیروں کا جائزہ رہا تھا ایک مخبر بھاگتا ہوا سیڑھیاں چڑھا۔ اسے آتا دیکھ کر نظام الدین ایک جگہ رک گیا۔ وہ مخبر قریب آیا، اسے مخاطب کر کے نظام الدین کچھ کہنا چاہتا تھا کہ مخبر پہلے ہی بول پڑا اور کہنے لگا، امیر نظام الدین، میرے پاس آپ کے لیے ایک انتہائی اہم خبر ہے۔ خبر یہ ہے کہ منگولوں کا ایک لشکر اپنے 2 سالاروں کی کمانداری میں بڑی تیزی سے ہمارے قلعے اور شہر کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ وہ اب یہاں سے 10 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ تعداد میں وہ لشکر 30,000 کے قریب ہے اور اسے تولی خان کا ہراول لشکر کہا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے تولی خان پیش قدمی کرتے ہوئے پیچھے آ رہا ہے اور 30,000 کا لشکر جو آگے ہے اور جو سالار اس لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں وہ پہلے قلعہ طوی اور کوسویہ کو فتح کر چکے ہیں اور اب ہمارے قلعے کا رخ کر رہے ہیں۔ یہ تفصیل جان کر نظام الدین کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا تھا۔ عجیب سے انداز میں اس موقع پر اس نے عارض زوزنی اور برغا خان کی طرف دیکھا۔ دونوں مسکرائے اور اسبات میں گردنیں ہلائیں۔ اب وہ تینوں ایک دوسرے کے اشارے سمجھنے لگے تھے، لہذا نظام الدین سب کے ساتھ نیچے اترا۔ نیچے اترنے کے بعد ایک جگہ نظام الدین رکا، پھر برغا خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، برغا خان، میرے محترم، تم شہر کے اندر ہوگے۔ شہر کے اندر جو لشکر ہے اس کے ساتھ شہر اور قلعے کا دفاع کرو گے۔ میں جانتا ہوں میری نسبت تم منگولوں کی جنگ کی حکمت عملی سے زیادہ واقف ہو۔ اکثر اوقات وہ بایاں ہاتھ دکھا کر دایاں مارتے ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی قلعے اور شہر کی طرف وہ بڑھیں اور جب قلعے اور شہر کے اندر جو لشکر ہو وہ باہر نکل کر ان کا مقابلہ کرے تو ان کا دوسرا لشکر شہر میں داخل ہو کر شہر کو فتح کر لے۔ میں اور عارض زوزنی ایک لشکر کے ساتھ شہر سے باہر نکل کر منگولوں کے 30,000 کا جو لشکر ہمارے قلعے کا رخ کر رہا ہے اس کا مقابلہ کریں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر کہنے لگا، برغا خان،
اگر تو میں اور عارض زوزنی دونوں منگولوں کے اس لشکر کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے تو ایک طرح سے ہماری ان پر دھاک بیٹھ جائے گی۔ تولی خان سوچ سمجھ کر جنگ کی طرح ڈالے گا۔ برغا خان، اگر منگول یہاں سے 10 میل کے فاصلے پر ہیں تو میرا خیال ہے کہ دوپہر اور عصر کے درمیان وہ ہمارے شہر کے قریب پہنچ جائیں گے اور وہیں میں ان کے ساتھ ٹکراؤں گا۔ تم تھوڑی دیر تک فصیل کے اوپر اپنے سارے لشکریوں کو مقرر کر دینا، جس طرح اس سے پہلے وہ 3 بار میں لشکریوں کو جنگ کی مشق کرا چکا ہوں۔ اسی ترتیب کے مطابق برجوں کے اندر تیر اندازوں اور لشکریوں کو مقرر کرنا۔ خداوند قدوس نے چاہا تو مجھے امید ہے ہمارے وہ تیر انداز اور لشکری تمہاری کمانداری میں منگولوں کو شہر کی فصیل کے قریب نہیں آنے دیں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ صرف 30,000 کا لشکر آ رہا ہو اور دوسرا کوئی لشکر ان علاقوں میں سرگردہ نہ ہو۔ ایسی صورت میں منگولوں کے اس 30,000 لشکر کو خداوند قدوس نے چاہا تو میں کھنگال کر رکھ دوں گا۔ عارض زوزنی، برغا خان اور دوسرے سالاروں نے اس سے اتفاق کیا۔ پھر نظام الدین اپنے پڑاؤ کی طرف گیا۔ اپنے خیمے میں داخل ہونے کے بعد جس وقت وہ اپنا جنگی لباس پہن کر تیار ہو گیا، تب خیمے کے دروازے پر حسین اولون نمودار ہوئی۔ کچھ دیر تک تفکرات بھرے انداز میں وہ جنگی لباس میں نظام الدین کو دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، امیر اگر آپ اجازت دیں تو میں اندر آ جاؤں؟ نظام الدین مسکرا دیا اور کہنے لگا، اولون، تمہیں میرے خیمے میں پوچھ کر آنے کی تو ضرورت نہیں، اس لیے کہ سارے لشکری اور سارے سالار جانتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے منسوب ہو چکے ہیں۔ اولون مسکراتی ہوئی خیمے میں داخل ہوئی، نظام الدین کے سامنے آئی، پھر فکر گیر سی آواز میں کہنے لگی، آپ تیار ہو کر کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے مجھے کوئی اطلاع نہیں دی۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ جب بھی کسی مہم پر روانہ ہوتے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوتی ہوں۔ نظام الدین نے تیز نگاہوں سے اولون کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا، اولون، تمہارا کہنا درست ہے، لیکن اس بار تم لشکر میں شامل نہیں ہوگی۔ دیکھو اولون، برا مت ماننا، تولی خان ہرات کی طرف جاتے ہوئے پہلے ہمارے شہر اور قلعے پر حملہ آور ہوگا۔ وہ پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ اپنے آگے اس نے ہراول کے طور پر اپنا 30,000 کا ایک لشکر روانہ کیا ہے جو ہمارے قلعے اور شہر کو فتح کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ میں منگولوں کے اس 30,000 لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے شہر سے نکلنے لگا ہوں۔ لشکر لے کر صرف میں اور عارض زوزنی جائیں گے، برغا خان یہیں رہے گا۔ فصیل کے اوپر جو میں نے لشکریوں کی ترتیب اور ان کی تنظیم مقرر کر رکھی ہے، اس کے مطابق گنداز اور دوسرے لشکری بیٹھ گئے ہیں اور برغا خان ان کی کمانداری کرے گا۔ تم بھی یہاں شہر کے اندر ہوگی اور اس کام میں برغا خان کی مدد کر سکتی ہو۔ نظام الدین جب خاموش ہوا تب اولون بولی اور کہنے لگی، آپ مجھے اپنے ساتھ لشکر میں کیوں نہیں رکھنا چاہتے؟ نظام الدین پھر مسکرایا اور کہنے لگا، دیکھو اولون، اس وقت ہم جنگل یا ویرانوں میں نہیں ہیں، ایک شہر کے اندر ہیں۔ یہاں تم محفوظ ہو۔ مجھے تمہاری حفاظت اور تمہارے تحفظ کا بہت خیال ہے۔ یہ مت سوچنا کہ میں تمہاری خواہشات کا احترام نہیں کرتا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں تم شہر کے اندر ہی رہو۔ ہو سکتا ہے منگولوں کے لشکر سے نمٹنے کے لیے ہمیں کئی جتن کرنے پڑیں۔ ایسی صورت میں میں نہیں چاہوں گا کہ تم اس مہم میں شامل ہو۔ امید ہے تم برا نہیں مانو گی اور میری بات مان جاؤ گی۔ اس موقع پر ہلکی سی مسکراہٹ اولون کے چہرے پر نمودار ہوئی، پھر وہ کہنے لگی، آپ کی بات نہ ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کی خواہش یہی ہے کہ میں شہر کے اندر رہوں تو میں کیسے انکار کر سکتی ہوں؟ لیکن کچھ سے پہلے میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی۔ نظام الدین نے تیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، سی بات؟ اولون سنجیدہ ہو گئی اور کہنے لگی، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جنگ کے دوران آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ جس طرح آپ میری حفاظت، میرا تحفظ چاہتے ہیں، اسی طرح میں بھی آپ کی حفاظت اور آپ کا تحفظ چاہتی ہوں۔ نظام الدین مسکرایا، 2-3 بار بڑے پیارے انداز میں اس نے اولون کے شانے تھپتھپانے کے انداز میں ہاتھ مارا، پھر کہنے لگا، اولون، مطمئن رہو، میں تمہارے جذبات سے آگاہ اور واقف ہوں۔ دیکھو، منگول مسلمانوں پر بڑے مظالم کر چکے ہیں۔ ان سارے مظالموں کی داستان میرے دل پر لکھی ہوئی ہے۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے میرے پاس اتنی قوت ہو کہ میں ان سارے منگولوں کو کھنگال کے رکھ دوں، پر ہے میرے پاس ایسی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ میں ان سب سے ٹکرا جاؤں۔ بہرحال مطمئن رہو، مجھے امید ہے کہ منگولوں کے لشکر کو میں اور عارض زوزنی بدترین شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب تم ایسا کرو، اپنے خیمے میں جا کے بالکل مطمئن ہو کے بیٹھ جاؤ۔ جس وقت برغا خان فصیل کے اوپر انتظامات کو آخری شکل دینا چاہے تم اس کے ساتھ مل جانا۔ اولون نے اس سے اتفاق کیا، پھر وہ اپنے خیمے کی طرف چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد نظام الدین اور عارض زوزنی ایک لشکر لے کر کالوین شہر سے نکل گئے۔ کالوین شہر سے 2 میل کے فاصلے پر نظام الدین اور عارض زوزنی نے منگولوں کے لشکر کو جا لیا تھا، اور ان کے سامنے جاتے ہی نظام الدین اور عارض زوزنی منگولوں پر دکھ بھری شام کی پرچھائیوں اور اجنبیت کی دھند میں لمحوں کو ویران کرتی گھنگھور گھٹاؤں کی برق خوابوں کے جزیروں میں بے نام و ناکام امیدوں میں تبدیل کرتے، سلگتی ریت کے صحرا اور لہو میں چنگاریاں بھرتی، کرب کی ویران کر دینے والی آندھیوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔